الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ جمعے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو جن اصولوں پر بنایا ہے، جن اصولوں پر استوار کیا ہے اور جن اصولوں پر اس کائنات کا نظام اللہ جل جلالہ چلا رہے ہیں، ان میں ایک اصول رحمت کا بھی ہے. اللہ جل جلالہ خود انتہائی رحم کرنے والے ہیں، انتہائی مہربان ہیں، وہ رحمان بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے پر مہربانی کرو، ایک دوسرے پر ترس کرو. اور سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ اگر تم اللہ جل جلالہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کرو. خالق کی مہربانی چاہتے ہو تو مخلوق پر مہربانی کرو، آسمان والے کی مہربانی چاہتے ہو تو زمین والوں پر مہربانی کرو. خیال ہوا کہ اسی سلسلے میں مزید کچھ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر دی جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم، کہ دوسروں پر رحم کرو تم پر بھی رحم ہوگا. ایک تو وہی بات ہو گئی کہ مخلوق پر رحم کرو، خالق تم پر مہربان ہو جائے گا. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے مشکل وقت میں، آڑے وقت میں، اس پر بھی کوئی نہ کوئی رحم کرنے والا، اس پر ترس کھانے والا، اس پر مہربانی کرنے والا اللہ جل جلالہ پیدا کر ہی دیتے ہیں.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے سختی کا برتاؤ کر رہے ہو، سنگ دلی کا برتاؤ کر رہے ہو، بظاہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اصولی سٹینڈ پر قائم ہوں، اصولی پوزیشن پر سٹینڈ لے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اصول پرستی نہیں ہوتی، وہ مزاج کی سختی ہوتی ہے، وہ سنگ دلی ہوتی ہے، اور وہ اس کو اصول سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحموا ترحموا یہ کہہ کر اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو، دوسرا کسی مشکل پوزیشن میں ہے، دوسرا اپنے اعتبار سے کسی سخت پوزیشن میں ہے، تو یہ ذہن میں رکھو کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اسی طرح کی پوزیشن تمہاری بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج اس کو تمہاری ضرورت ہے، کل تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ارحموا ترحموا، اللہ کو مہربان کرنا چاہتے ہو تو بھی دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا، اور خلق خدا کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہو تو بھی تمہیں دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ واغفروا یغفر لکم، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بھی سیکھو، دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھو۔ بعض اوقات انسان کے فرض منصبی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی پر واقعتاً منطقی طور پر جو کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے، اور وہ کرنی چاہیے۔ وہ سختی نہیں ہوتی، وہ مضبوطی ہوتی ہے۔ لیکن زندگی میں بہت سارے واقعات، بہت سارے حالات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جن میں موقع ہوتا ہے کہ اگرچہ دوسرے کی غلطی ہے لیکن اس غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، اس غلطی پر پردہ ڈال دیا جائے، اس غلطی سے درگزر کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ جس طرح دوسرا غلط کار ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تم بھی کوئی فرشتے نہیں ہو، تم بھی کوئی معصوم نہیں ہو، تم بھی غلطیاں کرتے ہو، کل تم سے غلطی ہو سکتی ہے، سچ مچ تمہاری غلطی ہوگی، اور تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ میری اس غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، میری اس غلطی سے درگزر کر دیا جائے، میری اس غلطی کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ تو اگر اپنے بارے میں تمہاری پہلے بھی کبھی یہ خواہش ہوئی ہوگی زندگی میں، آئندہ بھی تمہیں اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے بھی تمہیں یہی اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے تاکہ لوگ بھی میری غلطیوں کو نظر انداز کریں اور اللہ بھی میری مغفرت کریں، اللہ بھی میری غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا بتایا ہے کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آدمی دوسروں کے لیے وہی کچھ چاہے، وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معیار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اپنی باری آئی تو معیار یہ ہے کہ کوئی نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، کچھ غلطیوں پر پکڑ بھی ہونی چاہیے، کچھ غلطیاں نظر انداز بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بارے میں تو یہ سوچ ہے، اور دوسروں کے بارے میں کہ ہے تو بہرحال غلطی نہ تمہاری۔
غلطی پر تم ہو اور کہ مجھے رہے ہو کہ چھوڑو، چھڈو جی یار، چھڈو چھڈو، تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ جو اپنے ساتھ برتاؤ پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے ساتھ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ جو اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو وہی دوسروں کے ساتھ کرو۔ اگر اپنے اوپر مہربانی کروانا چاہتے ہو، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی کی مہربانی کی کیا ضرورت ہے، مجھے تمہاری مہربانی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں۔ کتنے کل کے بے سہارا لوگ آج با اختیار ہیں، اور کتنے آج کے با اختیار کل کو بے سہارا ہوں گے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن نے یہ اصول بیان کیا اس کا کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، کسی کا بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، آدمی کی پوزیشن اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ جس طرح کی پوزیشن میں دوسرا ہے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس پوزیشن پر فرض کر کے دیکھ لو، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرو کہ میں نے اس کے ساتھ۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن تواضع فی غیر منقصہ وذل فی نفسہ من غیر مسئلہ، کہ کچھ اوصاف ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو وہ نصیب ہو جائیں، جس کی قسمت میں وہ ہوں، جو ان اوصاف سے متصف ہو جائے اس کے مزے ہی مزے ہیں، یعنی یہ سمجھو کہ اس کو بہت کچھ مل گیا۔ پہلی بات، تواضع فی غیر منقصہ، ایک ہے کہ آدمی میں کوئی نقص ہے، آدمی میں کوئی کمزوری ہے، آدمی میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ سے وہ عاجزی اختیار کرنے پر مجبور ہے، وہ اکڑ نہیں سکتا۔ لیکن ایک وہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، اثر و رسوخ کی کوئی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا، وہ دوسروں پر اپنا روب نہیں جھاڑتا، وہ دوسروں پر اپنی بڑائی نہیں جماتا۔ تو فرمایا کہ جس میں یہ چیز پیدا ہو گئی اس کے مزے ہی نہیں۔ دوسری بات، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، کہ ایک آدمی وہ ہے جو دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کے سامنے اسے دستے سوال دراز کرنا پڑ رہا ہے، دوسروں سے کوئی درخواست کرنی پڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ حاجت مند جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز کیا کرتا ہے، مسکنت اختیار کیا کرتا ہے۔ سر میرا یہ کام کر دے، بڑی مہربانی ہوگی آپ، اس کے لہجے میں لجاجت ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج میں لجاجت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز میں لجاجت ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ جل جلالہ ہر ایک کو کسی کا محتاج ہونے سے بچاتا ہے، بہت بری چیز۔ آنکھ شیراں را کند روبہ مزاج، مولانا روم سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو شیر جیسی بہادر مخلوق کو، وہ شیر جو اتنا غیرت مند ہے کہ دوسرے کا شکار بھی نہیں کھاتا۔ غیرت کی سب سے بڑی علامت، عزت نفس کی سب سے بڑی علامت وہ شیر ہے،
اور چالاکی، بزدلی، بے حوصلہ ہونا، اس کی سب سے بڑی مثال جنگلی زندگی کے اندر سب سے بڑی علامت لومڑی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو مولانا روم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ چیز کون سی ہے جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں شیر بھی لومڑی بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے باغیرت، بڑے بڑے جرأت مند، بڑے بڑے بہادر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خود ہی اس سوال کا جواب دیا، آنچے شیراں را کند روبہ مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج۔ محتاج ہونا، محتاج ہونا، محتاج ہونا۔ اور انسان کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا وقت ہے، کل کیا وقت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی احتیاج کے نتیجے میں مسکنت اختیار کرتا ہے، تو یہ تو کرنی ہی کرنی ہے اس نے، لیکن مزے ہیں اس آدمی کے، قابل ستائش ہے وہ آدمی، شاباش ہے اس آدمی کو جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی محتاج کے، اس کے رویے میں، اس کے انداز میں، اس کے گفتگو کے انداز میں، اس کے میل جول کے انداز میں، اس کے چلنے پھرنے کے انداز میں مسکنت نظر آتی ہے۔ محتاج نہیں ہے کسی کا، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال میں اپنے رب کا بندہ ہوں، مجھے اس دنیا میں، اس دھرتی پر بندہ بن کے رہنا ہے، بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں، خدا بن کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ احساس ہے اسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی۔ تیسری بات کہ انفق مالا جمعہ فی غیر معصیہ، مال خرچ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ معصیت کے ذریعے، خدا کی نافرمانی کے ذریعے، حرام ذریعوں سے مال کمایا تھا، اب ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے خرچ کر رہا ہے۔ اگر ناجائز ذریعے سے آدمی دولت کما لے تو اس کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس کی طرف لٹانا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کسی نے رشوتیں لی ہوئی ہیں اور پتہ ہے کہ کس کس سے لی ہوئی ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیے، یا اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے واپس کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس مال سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ملکیت سے، اپنے پاس سے نکال دو اور اس کو کسی خیراتی کام میں خرچ کرو، اس سے جان چھڑا لے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حق حلال کی کمائی ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے، جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چوری کے کپڑے اور لاٹھیوں کے گز، جو مال مفت میں آیا، حرام میں آیا، اس میں ہاتھ آدمی کا کھل جائے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مفت میں آیا، مفت میں جا رہا۔ لیکن جو گاڑے پسینے کی کمائی ہے اس سے آدمی کو لگاؤ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ اللہ اپنے راستے میں وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ
یہ آدمی قابل تعریف ہے، شاباش کے قابل۔ چوتھی بات فرمایا کہ رحمہ اہل الذلۃ والمسکنہ، جو بڑے بڑے فن خواہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہر کوئی کر لیتا ہے، ان کی تعظیم بھی ہر کوئی کر لیتا ہے، ان کی عزت بھی ہر کوئی کر لیتا ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی بھی ہر کوئی برت لیتا ہے، ان کے ساتھ تحفوں کا تبادلہ بھی ہر کوئی کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو کمزور ہیں، جو سوسائٹی کے پسماندہ لوگ ہیں، جو معاشی اور معاشرتی دوڑ کے اندر پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان پر ترس کھاتا ہے، ان پر اسے مہربانی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، ان کے حوالے سے اس کا دل پسیجتا ہے، تو یہ آدمی شاباش کے لائق ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات اور وہ بھی بڑی اہم ہے، وخالط اہل الفقہ والحکمہ، کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، دانائی والے لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں، ان سے میل جوڑ رکھتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے جیسے کھلنڈرے لوگوں کے اندر رہو گے تو میچورٹی پیدا نہیں ہوگی، ذہن کی گروتھ رک جائے گی، یہی کہ یہیں رہو گے۔ اور اگر صرف بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ہر ایک کو، اپنے سے چھوٹوں کو بھی، اپنے سے برابر والوں کو بھی اپنا برخوردار سمجھنے لگ جاؤ گے، اور مزاج میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو اس عمر میں ابھی پیدا ہونے کا وقت نہیں ہے۔ تو مکس ہونا چاہیے اپنے جیسے لوگوں کے، اپنے ہم عمر لوگوں سے، تو انسان کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے، یہ وہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن کوشش کریں آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے ٹیچرز میں، آپ کے حلقہ تعارف میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی اپنے تجربات کے ساتھ گزاری ہوئی، یا وہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ سے نوازا ہے، اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے ساتھ بھی گزاریں۔ آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھیں، وہ ان پڑھ بھی ہیں تب بھی ان کے پاس بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور اگر پڑھے لکھے بھی ہیں تو پھر تو کیا ہی کہنا۔ اہل علم کے پاس بیٹھیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کے پاس بیٹھیں۔ اور آج کل کی جو مصاحبت ہے، پاس بیٹھنا ہے، آج کل کی جو نیک یا بری صحبت ہے اس میں ہوتی ہے۔ اول تو زندگی کا کچھ وقت ایسا ضرور ہو جس سے آپ اس چیز سے جان چھڑائیں، فزیکلی کسی دانا انسان، کسی سمجھدار انسان کے ساتھ آپ کا وقت گزرے، اپنے والدین کی بات سنیں، اپنی امی کے پاس بیٹھیں، اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھیں۔ آپ کی اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اتنا بے تکلف بنانا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں،
اگر آپ کے والدین نہیں کر رہے تو آپ خود کوشش کریں کہ میں اپنے والدین کے قریب ہوں. کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کوشش کریں، آپ ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں، ان سے باتیں پوچھیں، ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئیں. وہ انشاءاللہ ان کے رویے میں فرق پڑے گا. سیکھیں ان سے. دادا نانی ہیں، اور لوگ ہیں باہر، اور لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اگر کسی میں یہ 5 باتیں موجود ہوں تو وہ بہت مزیدار آدمی ہے، اس کے مزے ہی مزے ہیں، وہ شاباش کے قابل ہے. شاباش دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ، اسے شاباش. ایک تو یہ کہ دوسروں کے سامنے تواضع کا رویہ اس کا. دوسرا، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے. تیسرا، حق حلال کی کمائی خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دے رکھی ہے. اور چوتھے، معاشرے کے جو کمزور اور پسماندہ طبقات ہیں ان پر اس کے دل میں مہربانی پیدا ہوتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غریبوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا کرو، اس لیے کہ ہمیشہ امیروں کے پاس بیٹھو گے تو دل تمہارا سڑیل سا، مزاج سڑیل سا ہو جائے گا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ وقت کچھ گزارو گے تو دل میں نرمی پیدا ہوگی، دل میں گداز پیدا ہوگا، اور اللہ کا شکر مزاج میں پیدا ہوگا. اور فرمایا کہ جو سمجھ والے، علم و دانش والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آدمی وقت گزارتا ہے. 5 باتیں اگر کسی آدمی میں پیدا ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شاباش کے لائق ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.